پہلی چیز جو اصحاب صفہ کے بارے میں سیرت نگار نے لکھی وہ یہ ہے کہ بے نوائی اور خاکساری کے سوا ان کے ہاتھ کچھ نہیں تھا، خالی ہاتھ تھے وہ. تو ایسے لوگوں کو کیا بنایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نے، یہ آپ اس ٹاپک کے اینڈ پہ جب سنیں گے تو آپ ساری زندگی کے لیے اس چیز کو اپنے ذہن سے نہیں نکال سکیں گے کہ اتنا بڑا کمال پہ اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دنیا کے سامنے پیش کیا ہے کہ بے نوا ہے، خالی ہاتھ لوگ ہیں، لیکن جب وہ اس یونیورسٹی سے گزرے ہیں تو وہ بعد میں کیا بنے ہیں وہ آپ اینڈ پہ سن لیجئے گا. یہ چند انصار نے بھی یہاں رہائش رکھی اس یونیورسٹی میں آ کر، حالانکہ انصار کے گھر تھے اپنے اور مدینہ میں وہ رہ رہے تھے، لیکن انہوں نے جب اس کا فیض دیکھا تو وہ انصار نے یہاں آ کر انہی کے ساتھ رہائش رکھ لی اور یہیں اٹھنا بیٹھنا اور کھانا پینا رکھا. تو اس لیے خالی مہاجر نہیں تھے، اس میں چند انصار بھی آ کے شامل ہو چکے تھے. 73 کے نام سیرت نگار کہتے ہیں کتابوں میں ملتے ہیں، اور جو کمی بیشی کے ساتھ یہ آگے پیچھے جو ہوتے رہے تو یہ 400 کے قریب تک اس یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس بنے ہیں. اور ان سٹوڈنٹس میں نام سن لیں کون کون ہے. جس نے کائنات میں ساری امت کے لیے جمع قرآن کو جمع کیا، حضرت زید بن ثابت اسی یونیورسٹی کے فاضل ہیں. لغت قریش پہ پوری عالم اسلام کو جمع کیا، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی یونیورسٹی کے فاضل ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت حدیث میں صحابہ اور تابعین میں سے 800 لوگوں نے ان سے فیض لے کر آگے پہنچایا ہے. حدیث کا اتنا بڑا ذخیرہ امت تک پہنچا ہے، وہ اس اصحاب صفہ یونیورسٹی کے صرف ایک ہی اسٹوڈنٹ کے ذریعے پہنچا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی تھے. سیرت نگار نے کہا اس سے بڑی ان کی کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پڑوسی تھے. وقتاً فوقتاً کمی بیشی کے ساتھ یہ جب آگے پیچھے ہوتے رہے تو جب ان کی 400 کی بھی تعداد تھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے خود پوچھتے گھر سے کہ بھئی ان کے لیے کچھ ہے. پھر چند بڑے بڑے سخی جو انصار صحابہ تھے پھر ان کے ہاں یہ مہمان جاتے رہے، کبھی کسی کے ہاں 70 چلے گئے، کبھی کسی کے ہاں 80 چلے گئے. تو ان کو اضیاف اللہ اور اضیاف الاسلام یعنی اللہ کے مہمان اور اسلام کے مہمان یہ بھی ان کا لقب تھا. لیکن پروڈکشن کیا آئی ہے یہاں سے؟ گورنر بنے ہیں، قاضی بنے ہیں. اب آپ سنیے اعزازات اصحاب صفہ کے نام سے یہ سیرت کبریٰ میں انہوں نے مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری صاحب نے یہ جمع کیے ہیں. نام میں وہیں سے آپ کے سامنے یہ لے کے آیا ہوں. حضرت ابو عبیدہ بن جراح کہ اس یونیورسٹی سے نکلنے والے، کبھی ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے بارے میں پڑھ کے تو دیکھیں. میں نے حیات الصحابہ میں ایک بات پڑھی اور وہ آج تک میرے ذہن سے نہیں نکلتی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کہا کہ میں تم میں سے جس کو بھی چاہوں، جس کی بھی گفتگو پہ چاہوں میں گرفت کر سکتا ہوں. ایک شخص تم میں ایسا ہے کہ میں اس کی گفتگو پہ گرفت نہیں کر سکتا، اور نام نامی لیا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ. دوسری فضیلت سنیں، آپ سب جانتے ہیں کہ امین الامت کہا گیا. پوری امت میں سب سے امانت دار ترین شخصیت اور سپہ سالار اعظم ہیں، سب سے بڑے سپہ سالاروں میں سے ہیں. کہاں سے آئے؟ یہ اصحاب صفہ سے ہے. اب اصحاب صفہ کے پاس تو نہ تو بلڈنگ ہے، نہ ان کے پاس کوئی انفراسٹرکچر ہے. یہ جو آج کہا جاتا ہے نا وہ ترقی ترقی ترقی، اور اس کے ساتھ جو تجدد پسند جو مذہبی اسکالرز ہیں وہ بھی یہی راگ الاپتے ہیں کہ جب تک ہم یہ انفراسٹرکچر اور یہ پتہ نہیں کیا یورپ کے لیول کی چیزیں قائم نہیں کریں گے تب تک ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہاں سے آپ دیکھ لیجئے کچھ بھی نہیں ہے، کھانے کو نہیں ملتا تھا. آپ سب نے پڑھا ہوا ہے کہ بے ہوش ہو جاتے تھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک کی وجہ سے. لیکن وہاں سے کیسے کیسے نادر لوگ آئے ہیں امت کے پاس. پہلے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی صحابہ صفہ میں سے ہیں. ابی بن کعب کو امت کے سب سے بڑے قرآن دان کہا جاتا ہے، یہ بھی صحابہ صفہ میں سے تھے. ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امت کا سب سے بڑا حکمت دان کہا جاتا ہے، یہ بھی اصحاب صفہ میں سے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امت کا سب سے بڑا زاہد کہا جاتا ہے، اصحاب صفہ میں سے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رازدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا شرف ملا ہے، یہ بھی صحابہ صفہ میں سے ہے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو غسیل ملائکہ کا شرف ملا، یہ بھی صحابہ صفہ میں سے تھے. اور فلسفہ صحابہ صفہ یہ بھی پیغمبر انسانیت
جو شاہ جعفر پھلواری رحمہ اللہ میری ایک سیرت کی سب سے فیورٹ ترین کتاب میں سے ہے، یعنی میرے ٹاپ 3 کی رینکنگ میں یہ کتاب آتی ہے، اس میں انہوں نے بتایا، اور یہ آج مجھے آپ کو لیسن لیے بغیر اٹھنا نہیں ہے، آج جو اب سے اہم اصحاب صفہ کی پوری تاریخ میں لیسن ہے، وہ پیغمبر انسانیت کے رائٹر نے جمع کیا ہے، صفحہ 224 ہے۔ انہوں نے کہا کہ اصحاب صفہ میں سے ایک شخص 2 درم یا دینار چھوڑ کر مر گیا۔ اصحاب صفہ میں سے ایک شخص 2 درم یا دینار چھوڑ کر مر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اس قدر جمع کر رکھا تھا، 2 درم 2 دینار، کس کے پاس، جن کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا تھا۔ لیکن ان کے لیے جب آپ جتنی دینی محنت میں آپ جتنی چوٹی پہ جاتے جائیں گے، آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ چوٹی والے لوگوں کی جیسی زندگی گزار رہے ہیں کہ نہیں گزار۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اس قدر جمع کر رکھا تھا، جاؤ اس کی نماز جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھتا، جاؤ تم لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھ لو۔ اس عنوان کو قائم کرنے کے بعد شاہ جعفر پھلواری رحمہ اللہ نے 2-3 جملے لکھے ہیں، بس وہ دل میں اتارنے کی کوشش کیجیے۔ انہوں نے کہا کہ تعلیم دین مفت خوری اور جمع مال کا بہانہ بغیر جب بنائے گا کوئی، تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ ایسا دین کی محنت کرنے والا جو اس کو جمع مال کا بہانہ بنائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ناپسند ہے کہ اس کا جنازہ تک نہیں پڑا۔ تو یہ ہے وہ جو میں بار بار آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ کو 22 کروڑ عوام واچ کر رہی ہے، مجھے واچ کر رہی ہے، مجھے ساری زندگی اب واچ کرے گی کہ بھئی یہ آ کے یوٹیوب پہ سیرت کو سناتا تھا، تو یہ جس بات کی دعوت دیتا رہا، یہ خود اس سے کتنا چل رہا ہے اور کتنا اس سے اگلے چند سالوں میں یہ کتنا خود اس سے ڈیویٹ ہو گیا۔ تو یہ چیزیں ذہن میں رکھا کرے ہر دین کی محنت کرنے والا شخص کہ ہمیں 22 کروڑ عوام واچ کر رہی ہے، اور وہ 22 کروڑ عوام کے بننے اور بگڑنے میں میرا اپنا اورا، میرا اپنا کردار یہ سب سے اہم رول پلے کرے گا۔ اس لیے سیرت اصحاب صفہ آپ جہاں جہاں مرضی جس انچ پہ رک جائیں گے، اب ہم مدنی دور میں چل رہے ہیں، جس انچ پہ رک جائیں گے آپ کو رک کے یہی میسج ملے گا کہ بھائی جو دین کی آواز لگانے والے ہیں، جو دین کی محنت کرنے والے ہیں، جب تک وہ کو ریلیٹ نہیں کریں گے اس مکی اور مدنی دور سے اپنی زندگی کو، تو یہ سننے اور دیکھنے والے یہ ٹرانسفارم نہیں ہوں گے۔